بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا بڑا ڈاکہ بے نقاب ہوا، عمران خان نے کایا ہی پلٹ دی اور علی امین گنڈا پور نے بڑا اعلان کر دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ادنا سے کارکن کو، جن کو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ فائز کیا۔ میری مراد علی امین گنڈا پور جو KPK کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں اور فارم 45 سے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ وہ وزیر اعلیٰ KPK ہیں جو فارم 45 کے تحت جیت کر آئے اور اصلی جیت کے طریقے سے آئے ہیں، جعلی یا دو نمبری سے نہیں وزیر اعلیٰ KPK منتخب ہوئے۔ آج انہوں نے اپنے قائد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں اپنے کابینہ کے ساتھ ملاقات فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے بندوں کو کہ یہ وہی علی امین گنڈا پور ہیں جو ایک ماہ پہلے تک پولیس سے چھپتے پھرتے تھے، روح پوش تھے۔ آج وہی پولیس جو ہے ان کو گارڈ آف آنر پیش کر رہی ہے، ان کو پروٹوکول دے رہی ہے، اور پورے پروٹوکول میں وہ اڈیالہ جیل پہنچے اور اپنے قائد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات فرمائی۔ خبریں یہ ہیں کہ وہاں پہ بہت ان کی خاطر تواضع بھی کی گئی کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے۔ تو جیسے ہی وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے، کہنے والے کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے تک ان کی ملاقات جاری رہی۔ سلسلہ کیا تھا؟ یہی سلسلہ تھا ان کا کہ کابینہ میں کن کن لوگوں کو شامل کرنا ہے، کن کن کو نہیں کرنا، کن کی جو وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ وفادار رہے، کون کون سے ہیں جن کی وفاداری پہ کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ بہرحال جیسے ہی وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے، میڈیا والوں سے بات چیت کرنا شروع کی، تو میڈیا والوں کو آپ کو علم ہے کہ یہ عادت ہوتی ہے کہ منہ سے کچھ بات نکلوانے کی۔ سوال کیا گیا کہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو حکومت منتخب ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، جیسے بھی ہے، کہ آپ کو ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے خلاف اسلام آباد پہ حلہ بول دیں، چڑھائی کر دیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہم ایسی کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں۔ پھر سوال ہوا کہ آپ وزیر اعظم کے جو حلف ہوا ہے تو اس میں آپ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا بات سادہ سی ہے کہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو وزیر اعظم اپنے آپ کو بنوائے، ڈاکہ مار کے کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے وزیر اعظم اپنے آپ کو بنوائے، تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی حلف برداری میں شرکت کروں۔ باقی میری ذاتی لڑائی نہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، سیاسی لڑائی تھی، ہے اور رہے گی، سیاسی مخالفت تھی، ہے اور رہے گی، لیکن میری ذاتی لڑائی نہیں۔ ہاں البتہ مجھے اپنے صوبہ کے جو فنڈز ہیں، جو صوبہ کے حقوق ہیں، ان کے لیے جہاں تک بھی جانا پڑا اپنے حق لینے کے لیے میں اپنی عوام کے ساتھ جاؤں گا، ہر کوشش کروں گا، ہر محاذ پہ اپنی عوام کے ساتھ ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں پہنچایا اور مجھے وزیر اعلیٰ منتخب کروایا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اب اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا کوٹا بھی پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا گیا ہے، جو ڈاکہ مارا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس سلسلے میں باقاعدہ اتوار کے روز احتجاجی مظاہرے پورے ملک میں ہوں گے
پرامن احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں عوامی ووٹوں کی طاقت سے عوامی کام ہی وہ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ صحت کارڈ جس کا بھی شناختی کارڈ ہے اس میں انہوں نے 10 لاکھ روپے بحال کر دیے ہیں، جس سے تمام KPK کے لوگ علاج سے مستفید ہوں گے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں مد مقابل تو جو شاہی خاندان کی شہزادی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، انہوں نے شناختی کارڈ جتنے بھی پنجاب کے مستحق افراد ہیں ان کے شناختی کارڈ میں 10 لاکھ چھین کر جو ان کے پاس سہولت تھی علاج کروانے کی صحت کارڈ، اس 10 لاکھ کو چھین کر 10 کلو آٹے تک محدود کر دیا ہے کہ آپ کو 10 کلو آٹا ملے گا ہر ایک شناختی کارڈ پہ جو مستحق ہوں گے، یعنی 10 لاکھ چھین کر 10 کلو آٹے پہ لگا دیا ہے پنجاب کی جو غریب مستحق عوام ہے، جن کے پاس 10 لاکھ روپیہ علاج معالجہ کے لیے خان صاحب نے دیا ہوا تھا صحت کارڈ کی شکل میں، مریم نواز صاحبہ نے وہ 10 لاکھ چھین کر 10 کلو آٹا رکھ دیا ہے اس میں۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہم عوام کی توہین اسی طرح کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ کل میں نے رات کی ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آئین میں اجازت نہیں کہ آپ کو مخصوص نشستوں کا کوٹا ملے۔ اچھا، تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نیا ایک اور کٹا کھولا ہے کہ جو ان کے حصے کی مخصوص نشستیں بنتی تھیں وہ ریوڑیاں سمجھ کر انہوں نے دیگر پارٹیوں میں تقسیم کر دی ہیں، نیاز سمجھ کر دیگر پارٹیوں میں تقسیم کر دی ہیں۔ اچھا، سادہ سا سوال ہے میرا چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ کہ آپ یہ فرمائیں، پہلی بات ہے کہ آئین جس آئین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کیا اس آئین کا کھلواڑ آپ نے نہیں کیا؟ اس آئین کا قتل آپ نے نہیں کیا؟ کیا آپ نے 90 دن میں الیکشن کروائے KPK اور پنجاب میں؟ کیا آپ نے وفاقی حکومت جب تخلیل ہوئی اس کے 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروایا؟ جواب نہیں۔ تو پھر آپ یہ فرمائیں کہ جو آئین کہتا ہے کہ الیکشن کے بعد 14 دن کے اندر اندر آپ نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے ہیں، کیا آپ نے کیے ہیں؟ نہیں، آج کیے ہیں 26 روز بعد۔ تو آپ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ دوسرا، یہ بھی آئین میں کوئی شک ہے تو اس کا بھی حوالہ دے دیتے کہ اگر کسی پارٹی کو سیٹیں جو ہیں مخصوص نہیں دینی تو اس کے بدلے دیگر پارٹیوں میں جو آپ نے ریوڑیاں سمجھ کر بانٹی ہیں اس کا بھی حوالہ دے دیتے کہ آئین کی فلاں شک ہمیں اجازت دیتی ہے کہ دیگر پارٹیوں میں دوسری پارٹی کی جو نشستیں ہیں مخصوص ان کو ریوڑیاں سمجھ کر تقسیم کر دیں، نیاز سمجھ کر تقسیم کر دیں، وہ بھی آئین کا کوئی آرٹیکل کا حوالہ دے دیتے، پھر بھی کوئی آپ کی عزت بچ جاتی۔ لیکن آپ نے جس طرح بانٹی ہیں پوری دنیا میں آپ ملک پاکستان کی جگ ہنسائی کروا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ امریکہ بھی آپ کو اب اپنا ان کے الیکشن آ رہے ہیں، اس الیکشن آپ سے ہی مدد طلب کریں گے، یا دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ سے مدد طلب کیا کریں گے کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں الیکشن کروائیں، جس طرح کا صاف شفاف منصفانہ آزادانہ آپ نے الیکشن پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ کروایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کی تو مثال ایسی ہے جیسے کسی اگر ملازم کو معطل کر دیا جائے تو اس کی تنخواہ جو ہے اس کی تنخواہ باقی جتنے بھی ملازمین ہیں ان میں بانٹ دی جائے، تو کیا یہ پاکستان کا کوئی آئین یا قانون اجازت دیتا ہے کہ جو معطل ہو جائیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ دوسرے ملازمین میں بانٹ دی جائیں؟ ایسا تو کسی ہم نے نہ سنا نہ پڑھا نہ دیکھا۔ تو اس نے جو کام کیا چیف الیکشن کمشنر نے، تو یہ بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی لیے خان صاحب نے بھی اب بڑی چال چل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل کاٹ لوں گا، اپنے جتنے بھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ملاقات کی، جتنے پارٹی عہدیداران وہاں اڈیالہ جیل گئے، ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ میں جیل کاٹ لوں گا، مجھے کوئی نہ ڈیل چاہیے نہ میں ڈیل مانگ رہا ہوں، آپ احتجاجی مظاہرے کرتے رہیں اور اپنی
قانونی جو چارہ جی وہ کرتے رہیں اور اپنے جتنے بھی کارکنان جیلوں میں بے گناہ قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی آپ تگ و دو کرتے رہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یوں ناظرین کرام خان صاحب نے بڑا دھڑلے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کام کیا ہے اس کے خلاف اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ جانے والی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جائے گی ضرور، لیکن وہاں بھی انصاف پاکستان تحریک انصاف کو بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ جو ماضی کے فیصلے ہوئے ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت نہیں، لندن پلان کے تحت ہوئے ہیں۔ تو لندن پلان جو ہے وہی آئین پاکستان کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام آج جو انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے تو اس میں اگر کسی بچے کو پکڑا کے دکھائیں نا کہ یہ حساب کرو تو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کٹنگیں ہوئی ہیں۔ اس طرح تو بچے جب وہ دوسری ریموور کے ساتھ کوئی غلطی کرتے ہیں تو صاف کرتے ہیں، وہ اسی طرح بالکل پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 26 دن بعد اپلوڈ کیے تو جو بھی دیکھتا ہے ہنستا ہے کہ دیکھیں ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایسے کی کٹنگیں کہ جو بچے کرتے ہیں، ریموو کر کے کسی کا 3 کے آگے 1 لگایا، کسی کا 1 کے آگے 0 لگائی، اس طرح کسی کا 100 سے 500 کیا، 1100 کیا، 500 سے 1500 کیا۔ تو اسی طرح کی کٹنگیں کر کر کے انہوں نے رزلٹ بنائے ہیں جو اپلوڈ کیے ہیں۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے، جن کے پاس اصل جینون 1 نمبر فارم 45 ہیں ان کے پاس ہیں، تو وہ جب آپس میں اکٹھے کریں تو دیکھیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو کٹنگیں انہوں نے کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو جتانے کے لیے، تو پوری دنیا جگ ہنسائی پاکستان کی ہو رہی ہے کہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے۔ 26 دن بعد اپلوڈ کیے ہیں پورے تیاری کر کے، لیکن تیاری کرتے ہوئے پھر بھی تیاری بھی ان کی چوری جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ کٹنگیں ہوئی ہیں سارے فارم 45 پہ۔ تو ناظرین کرام کب تک احساس چلے گا ملک پاکستان میں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔